السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ولی بطحا، سید القونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ مالک العلام کی توفیق کے خاص کے ساتھ 29 جون ذوالحجہ کی 10 تاریخ یعنی کل ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ آج 30 جون 2023 کو اللہ رب العالمین کی توفیق، فضل اور کرم کے ساتھ خطبہ جمعۃ المبارک کے مقدس حاضری پر اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا۔ دعا ہے اللہ خالق مالک رازق کے آگے میرا اور آپ کا اس مقدس مقام پر جمع ہونا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سن سنا کے اللہ پاک ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے میں نے ایک عنوان شروع کیا تھا، بزرگوں کا احترام، سفید بال بزرگی کی علامت ہے۔ اس کا دوسرا حصہ باقی تھا تو میں نے مناسب سمجھا آج وہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ دعا فرماؤ کہ اللہ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، یہاں تک ہماری بات پہنچے تھے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تنتف الشیبہ فَإِنَّهُ مِن مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا لا تنتف الشیبہ، بڑھاپے کو ختم مت کرو، بڑھاپے کو ختم مت کرو۔ فَإِنَّهُ مَا مِن مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، بے شک جو مسلمان اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا
इल्ला कानत लहु नूरन यौमल क़ियामत, तो उसका बढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर का बाइस होगा। हाँ जी, अल्लाह अकबर। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन नत्फ़िश शैब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़ापे के सफ़ेद बालों को उखाड़ने से मना फरमाया। वकाला इन्नहु नूरुल मुस्लिम, फरमाया ये मुसलमान का नूर है। इन दो रिवायात से ये साबित हुआ कि जिस बंदे ने बुढ़ापा इस्लाम की हालत में किया, इसका ये बुढ़ापा क़यामत वाले दिन नूर का बाइस होगा। और दूसरी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से मना फरमाया कि सफ़ेद बालों को मत उखाड़ो, और फरमाया इसलिए ये मुसलमान का नूर है, बुढ़ापे का नूर है, बुजुर्गों का नूर है, बुजुर्गी की अलामत। तीसरी हदीस में इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सैयदना फुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन शाब शैबतन फिल इस्लामी कानत लहु नूरन यौमल क़ियामती, फ़क़ाल लहु रजुलन इंदा ज़ालिक फ़इन्ना रिजालन यंतिफ़ून शैबा, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शाअ फल यंतिफ़ नूरहु। सही तरग़ीब व तरहीब के अंदर ये रिवायत मौजूद है और 60-92 नंबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शाब शैबतन फिल इस्लाम, जो शख्स जो बंदा इस्लाम में बूढ़ा हुआ और इसने बुढ़ापे का नूर ख़त्म नहीं किया, कानत लहु नूरन यौमल क़ियामत, तो ये बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। जब पुल सिरात से गुजरना वहाँ तो अंधेरे ही अंधेरे होंगे बुजुर्गों, वहाँ तो अंधेरे ही अंधेरे होंगे, और ये नूर होगा। नूर अगर बुढ़ापे के अंदर सफ़ेद बाल आ गए तो ये बुजुर्गी की अलामत को इसने ख़त्म नहीं किया, तो फरमाया कानत लहु नूरन यौमल क़ियामती, बेशक बुढ़ापे के सफ़ेद बाल जो है ये क़यामत वाले दिन नूर होगा। दुआ फरमाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस पर हम मुसलमानों को अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, फ़क़ाल लहु रजुलन इंदा ज़ालिक, उस वक़्त एक आदमी ने कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, फ़इन्ना रिजालन यंतिफ़ून शैबा, बेशक लोग तो बुढ़ापे के सफ़ेद बालों को उखाड़ते हो, यानी ये जो साथी आया था ना, ये बंदा जो आया था, इसने कहा कायनात के इमाम आप तो फरमाते हैं कि सफ़ेद बालों को मत उखाड़ो, ये क़यामत वाले दिन नूर होगा, मगर आज लोग जो हैं बुढ़ापे के सफ़ेद बालों को उखाड़ते हैं। जब ये बंदा आया ना, इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात की तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शाअ फ़लयंतिफ़ नूरहु,
آپ نے فرمایا جو چاہے اپنے نور کو اکھاڑ دے، جو چاہے اپنے نور کو ختم کر دے، اور جو چاہے اپنے نور کو رکھ لے۔ اگر چاہتا ہے کہ قیامت والے دن یہ میرے سفید بال میرے لیے نور ہوں تو وہ اس نور کو مت اکھاڑے۔ محمد رسول اللہ کا کام ہے بتانا، اللہ کا حکم پہنچانا۔ اے آنے والے سائل سوال کرنے والے، میرا کام زبردستی منوانا نہیں، میرا کام ہے اللہ کا پیغام آگے پہنچانا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ کیونکہ یہ بندہ آیا تھا نا، اس نے آگے کہا تھا فَإِنَّ رِجَالًا يَنْتِفُونَ الشَّيْءَ۔ سبحان اللہ، ایک حدیث کا لفظ جب یاد کرو گے نا تو آپ کو بیان کرنے کا مزہ بھی آئے گا۔ فَإِنَّ رِجَالًا يَنْتِفُونَ الشَّيْءَ۔ اللہ کے نبی آپ تو فرماتے کہ سفید نور کو ختم نہ کرو، سفید بالوں کو مت اکھاڑو۔ اللہ کے رسول آپ تو یہ حکم فرماتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں ینتفون الشیب، وہ تو بڑھاپے کے بالوں کو اکھاڑتے ہیں، بڑھاپے کے بالوں کو اکھاڑتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء فلینتف نورہ، کائنات کے امام نے فرمایا جو چاہے اپنے نور کو رکھ لے، جو چاہے اپنے نور کو ختم کر ڈالے۔ اب میرا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول کیا تھا؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کان یکرہ ان ینکف الرجل الشعرۃ البیضاء من رأسہ ولحیتہ۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل اور حدیث کا نمبر ہے 2341۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا معمول اس حدیث میں بیان ہوا، فرمایا کان یکرہ، وہ تو ناپسند کرتے تھے، نبی کے صحابہ، نبی کی جماعت، نبی کے ساتھی، وہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے ان ینکف الرجل الشعرۃ البیضاء من رأسہ ولحیتہ، کہ آدمی اپنے سر اور اپنے داڑھی کے سفید بال اکھاڑے۔ صحابہ کرام تو ناپسند کرتے تھے سر کے اور داڑھی کے سفید بال اکھیڑنے سے، اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ صحابہ رسول اللہ کے حکم پر تن من دھن قربان کرنے والے، وہ تو رسول اللہ کے ایک ایک حکم پر مر مٹنے والے تھے۔ لیکن افسوس، آج کا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، اگر وہ بڑھاپے میں ہے یا نہیں، سفید بال آ جائیں، اس کو یہ سفید بال اچھے نہیں لگتے، یہ حمام پہ جا کر کہتا ہے میرے بال کالے کر دو، میرے بال گالی میں بھی لگواتا ہے۔ کیوں؟ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بڈھا ہو گیا ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، ہاں جی، اچھا پھر گالی میں بھی لگوا کے نا سر اور داڑھی تے گالی میں بھی لگوا کے جدو یارہ دوستاں ہوٹلاں میں سے بیٹھتے نا، اگر کوئی بڈھا ہے نا بڈھیا کہنا کتنے بڈھا میں، اے دیکھو میرے بال کالے، اے دیکھو میرے بال کالے، گالی کہنا ابھی تو میں جوان ہوں۔ اور بڈھیا تم گالی میں بھی لا کے جوان پڑھنے کی کوشش کرنے، لیکن یاد رکھ جیڑا دن بڑھاپے دے اندر تیرا گزر رہا ہے، ہن تو جوانی اندر نہیں جانا،
بلکہ قبر کی طرف جانا ہے، موت کی طرف جانا ہے۔ اور جیڑی حالت اللہ نے تیری بنائی، تینوں اللہ کی بنائی ہوئی حالت، اللہ کا بنایا ہوا چہرہ، اللہ کے دیتے ہوئے سفید وال تمہیں پسند نہیں؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت، صحابہ اس بات نو نہ پسند فرماندے سن۔ اس صحیح مسلم دی روایت، کان یکرہ ان ینکف الرجل الشعرۃ البیضاء من رأسہ ولحیتہ، صحابہ کرام اپنے سر اور اپنی داڑھی کے سفید بال اکھیڑنے کو ناپسند کرتے تھے۔ لیکن آج چل ایک بندہ کو رشتہ نہیں مل رہا، وہ کہتا ہے جی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بچی جوان ہے لیکن یہ سفید بال ہے، یہ بڑا ہے، بزرگ ہے، ہاں جی بڑی عمر کا ہے، چلو مان لیتے ہیں وقتی طور پہ تو نے شادی کروانی تھی تو شادی کے وقت تو نے ایک بار بالوں کو کالا کیا، یار شادی تو تیری ہو گئی، اب بار بار تجھے سر اور داڑھی کے بال کالے کروانے کا کیا مقصد؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرنی ہے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بعض میرے بھائی ایسے ہیں جن کی شادی ہوئی، انہوں نے اپنی داڑھی کالی کروائی، شادی ہونے کے بعد بار بار وہ اپنی داڑھی کو کالی کرواتے گئے اور اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے گئے۔ اور یارو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے پیغمبر کی مخالفت کرے، اپنی خواہشات کو آگے رکھے، جو بات اس کا دل کہتا ہے اس کی مانے، جو بات اس کا دماغ سوچتا ہے اس کی مانتا ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، مانتا دل کی ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، سوچ جو دماغ میں آتی ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو کس چیز کا مسلمان ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سادے ورگے انسان ہی سن نا، وہ تو نبی پاک دے ایک ایک فرمان دے ہوتے مار مٹنے والے سن، لیکن تو کلمہ بھی نبی دا پڑھیں تو پھر نبی دے حکمہ دے مخالفت بھی کریں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کے بال سفید چھوڑ دو، سر کے بال سفید چھوڑ دو۔ ماشاءاللہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سفید بال چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سفید بالوں کو چھوڑ دیتے تھے، تابعین سفید بالوں کو چھوڑ دیتے تھے، تبع تابعین سفید بالوں کو چھوڑ دیتے تھے، سلف صالحین سفید بالوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ آئیے میں اب ایک ایک بات امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین سے ثابت کرتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا گیا، اے انس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید بال چھوڑتے تھے یا نہیں؟ تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ لم یبلغ ذالک کان شیئا فی صدغیہ، فرمایا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اس حالت تک پہنچ چکے تھے، آپ رنگ تھے تو صرف چند بال جسے گن پٹی کہتے ہیں،
गन पट्टी के सिर्फ चंद बाल आपकी गन पट्टी पर सफेद थी। हालांकि रंगते तो नबी पाक भी रंग सकते थे। जब अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बुढ़ापे में काले थे या सफ़ेद थे, तो अनस ने बयान किया लम यबलुग ज़ालिका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक इस हालत तक नहीं पहुँचे थे। लम यबलुग ज़ालिका, इस हालत तक आपके बाल मुबारक नहीं पहुँचे थे। इन्नमा काना शय्यन फी सुदग़िही, कि आप रंग थे। अनस गोया की कह रहे हैं नबी पाक के बाल तो तक ऐसी पहुँचे कि नबी पाक के वालों रंग दे, सिर्फ और सिर्फ इन्नमा काना शय्यन फी सुदग़िही, सिर्फ चंद बाल आपकी कान पट्टी पर सफ़ेद थे। ये है कान पट्टी, इस पर सफ़ेद बाल थे। अब ये हदीस जो मैंने पढ़ी है सहीह बुखारी में मौजूद है, किताबुल मनाकिब में 3550 नंबर है इस हदीस का। अच्छा, अगर कोई कहे मुफ्ती साहब ये तो आपने एक रिवायत बयान की है और भी रिवायात बयान कर दो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, क्योंकि आप बार बार नबी पाक की बात करते हैं। मैं कहा जी बिल्कुल करता हूँ, करता था और करता रहूँगा जब तक अल्लाह ने मेरे जिस्म में सांस रखी है। मैंने कहा सही मुस्लिम की रिवायत है, लम यग़ज़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नमा कानल बयाज़ु फी उनफ़क़िही व सदग़िही व फिर रासी नबाज़ा। ये रिवायत सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है और हदीस का नंबर है 2341। सफ़ेद बालों को काला करवाने वाले वो नौजवानों और बुजुर्गों, ज़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर भी तवज्जो करना, लम यग़ज़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिज़ाब नहीं लगाते थे। लम यग़ज़ब रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों को नहीं रंगा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों को, हदीस बात है, लम यग़ज़ब रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल अपने बालों को रंगा नहीं करते थे। व इन्नमा कानल बयाज़ु फी उनफ़क़िही व सदग़िही व फिर रासी नबाज़ा, क्योंकि चंद सफ़ेद बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन फ़क़ों और गन पट्टी में थे और थोड़े से सर मुबारक में थे। क्या मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सफ़ेद बाल ये इस गर्दन वाली साइड पर थे। व इन्नमा कानल बयाज़ु फी उनफ़क़िही, आपके चंद बाल ये उनफ़क़िही यानी कि ये गर्दन वाला हिस्सा इस पर सफ़ेद थे। व सदग़िही व फिर रासी नबाज़ा, और थोड़े से सफ़ेद बाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के अंदर थे। कायनात का इमाम, अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, जिसके गर्दन पे सफ़ेद बाल आए, पैगंबर ने नहीं उखाड़े, पैगंबर ने नहीं कुतरवाए, और चंद सफ़ेद बाल अल्लाह के हबीब के कन पट्टी पर थे, लेकिन पैगंबर ने बाल सफ़ेद बालों को नहीं उखेड़ा। व इन्नमा कानल बयाज़ु फी उनफ़क़िही व सदग़िही व फिर रासी नबाज़ा, क्योंकि चंद सफ़ेद बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनफ़क़ी और कन पट्टी में थे और थोड़े से सफ़ेद बाल सर मुबारक
کے اندر تھے۔ اب رسول اللہ کی سیرت تو یہ ہے۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہیں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں۔ آج کوئی ایم پی اے کا، کوئی نمبردار کا، کوئی تحصیلدار کا، کوئی کانگو کا حمیتی، کوئی کسی کا حمیتی، کوئی کسی کا، لیکن میں کہتا ہوں اگر ان کا کوئی ایسا لیڈر اس کے خلاف کوئی بات کی جائے تو برداشت نہیں کرتے، ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو سب سے عظیم لیڈر جس کا میں نے اور کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کیا جائے، تو کیوں نہیں قبول کرتا؟ رسول اللہ کا حکم پیش کیا جائے تو کیوں نہیں قبول کرتا؟ اور جس پیغمبر کا کلمہ پڑھے اس پیغمبر کے سر مبارک کے اندر چند سفید بال تھے اور کن پٹی پر سفید بال، میرے پیغمبر نے تو نہیں اٹھائے، تو کیوں اکھاڑتا ہے؟ اور پھر کلمہ بھی نبی پاک کا پڑھتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس چیز سے ڈر جانا چاہیے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے اس بات کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ النور اور آیت نمبر 63 فرمایا سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یخالفون عن امرہ، انہیں ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنۃ، کہیں ان پر کوئی زبردست مصیبت نہ آن پڑے، کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک دوسری بھی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فقد شمت مقدم رأسه ولحیته وکان اذا دہن لم یتبین فاذا لم یدہن یتبین۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، 109 نمبر ہے اور 2344 نمبر۔ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سیرت، اپنا عمل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا فقد شمت مقدم رأسه ولحیته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کا اگلا حصہ کچھ سفید ہو گیا تھا۔ بزرگوں، پچھلی روایت کے اندر، پچھلی احادیثوں کے اندر آپ سن چکے ہو کہ آپ کے گردن والی جگہ اور آپ کی کن پٹی والی جگہ پر چند سفید بال تھے، اور اس حدیث میں ہے فقد شمت مقدم رأسه ولحیته۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کا اگلا حصہ کچھ سفید ہو گیا تھا۔ اچھا، پھر مزید کی بات، وَكَانَ إِذَا دَهَنَ، دہن کہتے ہیں کہ جو ہم سروں کا تیل نہیں لگاتے ہیں اپنے سر پہ، وَكَانَ إِذَا دَهَنَ۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے لم یتبین، وہ سر اور داڑھی کے بعد جو سفید معلوم ہوتے تھے نا، جب اللہ کا رسول
تیل لگاتا تو وہ سفید بال بھی ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا لَمْ يَدْهُنْ يَتَبَيَّنْ، ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل نہ لگاتے اس وقت وہ سفید بال معلوم ہوتے تھے۔ تو ان روایات سے ثابت ہوا سر اور داڑھی کے سفید بال چھوڑنے چاہیے، اور اگر چھوڑے ہیں بڑھاپے کا نور قیامت کے دن باعث نور ہوگا، پھر ان بالوں پر تیل بھی لگانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیل لگاتے تھے۔ اور اس مسلم کے روایت کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ نبی پاک کے سفید بال تیل لگاتے سفید بال معلوم نہ ہوتے، اگر تیل نہ لگاتے تو پھر آپ کے سفید بال ظاہر ہوتے، کیونکہ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور داڑھی کا اگلا حصہ سفید ہو چکا تھا زندگی کے آخری حصے میں۔ اچھا، ایک روایت میں ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، لو شئت ان اعد شمتات کن فی رأسہ لفعلت۔ انس بیان کرتے ہیں کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے سفید بال اگر گننا چاہتا تو شمار بھی کر سکتا تھا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کے سر مبارک کے سفید بال اگر گننا چاہتا، شمار کرنا چاہتا، تو انس کہتے ہیں میں شمار کر سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے پیغمبر نے بالوں کو کالا رنگ نہیں لگایا۔ آگے چلیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت میں ہے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ما عددت فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولحیتہ الا 14 شعرۃ بیضاء۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں سفید بال جو شمار کیے وہ کیا تھے؟ 14 سفید بال تھے۔ کتنے سفید بال تھے؟ 14۔ پچھلی روایت میں انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امام کائنات کے سر کے سفید بال اگر میں گننا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا۔ اگلی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے جو سفید بال تھے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے شمار کیے وہ 14 بال تھے۔ اچھا، ابن عمر رضی اللہ عنہما والی روایت کے اندر ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انما کان شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوا من 20 شعرۃ بیضاء۔ جب یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کے اندر پہنچ چکے تھے نا، اس وقت میں نے آپ کے بال شمار کیے، سر اور داڑھی کے وہ 19 بال سفید تھے۔ دیکھو میرے محترم بھائیوں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں کہا کہ میں نبی پاک کے سفید بال شمار کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بالوں کو شمار کیا، وہ 14 بال تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ والی روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے تو میں نے اس وقت بال شمار کیے، 19 بال سفید تھے۔ میرے پیغمبر نے بالوں کو نہیں رنگا، میرے پیغمبر نے بالوں کو کالا نہیں کیا، لیکن آج رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر چاہتے ہو انجام اچھا ہو جائے، خاتمہ ایمان پر ہو، تو رسول اللہ کی بات مان لو۔
چاہتے ہو کہ کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت کروائیں، نبی پاک کی بات مان لو۔ چاہتے ہو کل قیامت والے دن امام الانبیاء اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، تو پھر پیغمبر کی بات مان لو، پیغمبر کی اطاعت کر لو، پیغمبر کی فرما برداری کر لو۔ میرے محترم بھائیوں، سورہ انفال کے اندر اللہ جلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ کا کہا مانو، رسول اللہ کا کہا مانو، ہاں جی، ولو تولوا عنہ، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو بالکل کالا نہ کرو، لیکن کلمہ بھی نبی کا پڑھ کے پھر نبی کے حکم کے مخالفت بھی کرتے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، سنتے جانتے ہوئے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا علی کو دیکھا۔ علی کون؟ جس کے گھر میں میرے پیغمبر کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ میرے مصطفیٰ کا داماد ہے۔ علی کے گھر میرے مصطفیٰ کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا خامن علی۔ علی تو اللہ کے رسول کا داماد ہے، ہاں جی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا علی کو خوب غور سے دیکھا، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ رسول اللہ کا عمل پیش کر چکا، اب خلفائے راشدین کی باری آئی، ان میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان بھی آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے، یہ صحیح طبقات ابن سعد کی 5ویں جلد صفحہ 12 پر یہ بات موجود ہے کہ امام شافعی بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی کو دیکھا، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ اسی طرح رسول اللہ کے ایک اور صحابی ہے جس کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ یہ بھی تو میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تہذیب الآثار للطبری 943 نمبر ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ میرے مصطفیٰ کا ایک اور صحابی ہے، اس کا نام ہے عمران بن حسین، اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ عطی بن زامرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب کو دیکھا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کے داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ ابی بن کعب کون تھا؟ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، جس کو رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ قرآن سنایا کر۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جی، مجاہد رحمہ اللہ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی داڑھی کے بال سفید تھے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہو۔ مجاہد نے صحابہ کا زمانہ پایا اور سعید بن جبیر نے صحابہ کا زمانہ پایا،
تابعین صحابہ کے بعد کا جو دور آتا ہے وہ تابعین کا ہے۔ ان میں سے مجاہد رحمہ اللہ اور سعید بن جبیر کے بال سفید تھے داڑھی کے، اور طاؤوس رحمہ اللہ کے سر کے بال سفید تھے۔ اسی طرح سعید بن یزید رحمہ اللہ کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ میرے محترم بھائیوں، جن تابعین کا میں نے نام لیا ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 8 صفحہ 257 کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح تہذیب الاثار للطبری 953 نمبر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 8ویں جلد اور صفحہ 253 کے اندر موجود ہے۔ اب تک یہ بات ثابت ہوئی سر یا داڑھی کے سفید بالوں کو بڑھاپا ختم کرنے یا چھپانے کے لیے اکھیڑنا درست نہیں۔ اللہ، ہاں البتہ اگر کسی کی مجبوری ہے، اگر کوئی رنگنا بھی چاہتا ہے تو شریعت نے اس کا بھی اصول بتایا ہے، شریعت نے اس کا بھی قانون بتایا ہے اور کہا اگر تم سفید بالوں کا یہ نور ختم کرنا چاہتے ہو، اپنے بڑھاپے کو ختم کرنا چاہتے ہو، تمہارا کوئی عذر ہے یا مجبوری ہے یا کوئی نئی مجبوری یا جان بوجھ کر ان سفید بالوں کو رنگنا چاہتے ہو، سر یا داڑھی کے سفید بالوں کو رنگنا، تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی، یعنی جسے ہم خضاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا آپ نے؟ خضاب۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات پر بھی ذرا غور کرو۔ صحیح احادیث سے بالوں کو سفید رکھنا یا خضاب وغیرہ سے رنگنا دونوں طرح سے جائز، یہ انسان کی مرضی ہے۔ یا تو بڑھاپے کا نور رہنے دے، کیونکہ یہ قیامت والے دن نور کا باعث ہوگا یہ سفید۔ اگر کوئی بالوں کو رنگنا بھی چاہتے تو خضاب کرے، اور وہ خضاب کیسے ہوگا؟ آئیے روایات سنیے، بالوں کو خضاب لگانے کے متعلق اب دلائل سنیے۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، 5899 نمبر ہے، 5899۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام کائنات جناب محمد ماشاءاللہ بزرگاں نے آکھیا سی نا کہ جمعے دے اندر رحمت دی برسات ہوئے گی، ماشاءاللہ کو ہو رہی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ اپنی رحمت فرما دے، اللہ گرمی کو دور کر دے۔ اچھا یہ دوسرا مسئلہ سمجھو، پھر جماعت کو کھڑی کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یسبغون مخالفوہم لا یسبغون فخالفوہم۔ یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، یہودی خضاب نہیں لگاتے، نصارہ خضاب نہیں لگاتے، اور فرمایا لا یسبغون فخالفوہم، لہذا تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، یعنی بالوں کو رنگا کرو۔ اور کس انداز سے رنگنا ہے یہ پہلی روایت آپ نے سن چکے، اب دوسری روایت سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا ھذا الشیب، غیروا تبدیل کرو، ھذا الشیب اس سفیدی کو، ولا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، سفید بال رکھ کے یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، لا تشبہ۔ دوسری حدیث ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا، رسول اللہ کی اس امت کو حکم دیا جا رکھا ہے کہ یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے،
لہذا تم ان کے مخالفت میں غیروا ھذا الشیب، اس سفیدی کو تبدیل کرو، سفیدی کو تبدیل کرو، ولا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، اور سفید بال رکھ کے یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو۔ یعنی ان دو روایات میں یہ بات ثابت ہو رہی، اگر کوئی سفیدی کو تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، لیکن بالکل سیاہ رنگ سے بچنا ہے، کالے رنگ سے بچنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، خضاب کسے کہتے ہیں؟ میرے پیغمبر نے کس چیز کو خضاب کہا؟ رسول کے زمانے میں کون سا خضاب ہوتا تھا؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہندی اور قلم بوٹی، قاف تا میم، مہندی اور قلم بوٹی ملا کر خضاب لگایا کرتے تھے۔ یہ نبی دے زمانے دا خضاب سی، اج دے زمانے دا خضاب نہیں۔ حاجی صاحب مارکیٹاں دے اندر ایسیاں ٹوپاں آ گئیاں نے، باقاعدہ انہاں دے تے یہ نمبر لگے 21 نمبر 22 نمبر 23 نمبر 24، حالانکہ کہتے ہیں یہ خضاب بزرگوں انہوں نے تو اپنا مال بیچنا ہوتا ہے۔ ہاں جی، خضاب لگانے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ نبی کے زمانے میں مہندی اور قلم بوٹی ملا کر خضاب لگایا کرتے تھے۔ مہندی تو آج کل غالباً ہر دکان سے مل جاتی ہے، ہر اڈے سے مل جاتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ قلم بوٹی مل جائے نا، سبحان اللہ، تو کیا ہی بات ہے۔ رسول اللہ کا زمانہ کی یاد تازہ ہو جائے گی، جس سے جب رسول اللہ کے زمانے میں مہندی اور قلم بوٹی ملا کر خضاب لگایا جاتا تھا نا، جس سے سیاہی میل سرخ رنگ بن جاتا تھا، سیاہی میل سرخ رنگ۔ یہ نہیں کہ آج ایسے وہ نکل آئی نا ٹوپا کے یہ خضاب ہے، لیکن جب دھوتے ہیں تو بال بالکل کالے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ نبی پاک کے زمانے میں تو اس طرح کا خضاب ہوتا تھا، سیاہی میل سرخ رنگ بن جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت اچھا خضاب قرار دیا ہے۔ یہ اچھا خضاب، دعا کرو اگر کسی نے خضاب لگانا ہی ہے نا تو پھر قلم بوٹی تے مہندی ملا کے وہ خضاب لگائے، انشاءاللہ سیاہی میل سرخ رنگ بن جائے گا، تہاڈی سفیدی تبدیل ہو جائے گی۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احسن ما غیر به الشیب الحناء والقطم، بے شک سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے بڑھاپے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، والحناء والقطم، مہندی اور قلم بوٹی ہے۔ مہندی کی عربی کیا گئے؟ حنا، والحناء والقطم، مہندی اور قلم بوٹی کے ذریعے بڑھاپے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو بات یاد رکھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کل سیاہ کالا، گندمی رنگ، زرد رنگ، سرخی مائل سیاہ رنگ، ہر طرح کے رنگ کے خضاب نمبرنگ کے ساتھ مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں۔ اچھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگاہ
بارگاہ نبوی میں لایا گیا تو ان کے بال سفید تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر نے، اچھا ابو بکر صدیق کے والد کا نام تھا ابو قحافہ، کیا نام تھا بزرگوں؟ ابو قحافہ۔ ابو بکر دے بابا دا نام ابو قحافہ۔ جدو یہ بارگاہ نبوی دے اندر پیش کیتے گئے تو انہاں دا سر سیگاما گھاس بوٹی دی طرح سی۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او ابو قحافہ غیروا ھذا الشیب، غیروا ھذا الشیب، اس سفیدی نو تبدیل کرو، واجتنبوا السواد، لیکن سیاہ رنگ تو بچ، کالے رنگ تو بچ۔ کلمہ بھی نبی دا پڑھ کے پھر سیاہ کالا رنگ بھی لگانا، میرے بھائیوں اے اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں ہے تے غور کیجئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بالوں کو مہندی اور قدم بوٹی لگاتے تھے۔ ابو بکر اپنے بالوں کو مہندی اور قدم بوٹی کا خضاب لگاتے تھے۔ پہلا نمبر ابو بکر کا اور دوسرا نمبر جناب عمر کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قدم اور بوٹی نہیں ملاتے تھے، صرف مہندی استعمال کرتے تھے۔ ہاں جی، ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ داڑھی کے بالوں کو زرد رنگ کرتے تھے۔ کیڑا رنگ؟ زرد یعنی سرخ رنگ۔ کون؟ نبی پاک اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ سنن ابو داود میں حدیث موجود ہے، 4515 نمبر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ مسئلہ میں نے روز روشن کی طرح کھول کے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ پہلی بات، اگر سفید بال رکھ لو، بڑھاپے کے اندر آپ شروع سے بڑھاپے میں پہنچ گئے، آپ نے بڑھاپا سفید بالوں میں کیا، اسی حالت میں موت آئی، کل قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا، کسی چیز کا نور نہیں ہوگا، یہ آپ کے سفید بال نور ہوں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اگر کوئی اس سفیدی کو تبدیل بھی کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، یعنی خضاب لگا سکتا ہے۔ کوشش کرو کہ اگر خضاب لگانی ہے نا، مہندی اور قدم بوٹی مل جائے تو خود اس کو پیس کے رگڑ کے بناؤ اور لگاؤ، انشاءاللہ جائز ہے، لیکن بالکل سیاہ رنگ سے بچنے کا شریعت نے حکم دیا۔ لیکن ہم سیاہ رنگ استعمال کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں بوڑھا نہ کہیں۔ میرے بھائیوں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 63 کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدا فیہا وذالک الخزی العظیم۔ صرف ایک یہ معاملہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں، اور میرے بھائیو رسول اللہ کی فرما برداری کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور میرے بھائیو یہ نہ کہو رسول اللہ کا یہ فرمان ہے لیکن میں کس کے نہیں مانوں گا، کیونکہ میرا دل اور کہتا ہے، میرے دماغ اور سوچتا ہے۔ میرے بھائیو دل کیا بھی کہے، دماغ جو بات بھی سوچے، اپنے دل کی بات کو، اپنے دماغ کی سوچ کو رسول اللہ کے فرمان پر قربان کر دو۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں
انہیں یہ آیت سن کے ڈر جانا چاہیے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 63، الم یعلم، کیا یہ نہیں جانتے؟ الم یعلم، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا فإن لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے۔ کس کی آگ ہے؟ بلند آواز سے بولو، کس کی آگ ہے؟ دوزخ کی آگ۔ جو اللہ کے حکموں کی مخالفت، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے حکم کے مخالفت کرتے ہیں، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے اور جان لینا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً ان کا ٹھکانہ رب نے دوزخ بنایا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اور آگے فرمایا ذالک الخزی العظیم، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں رسول کی مخالفت کرنے والا ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، اور میرے بھائیوں وہاں ذلت اور رسوائی ہوگی، ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اور میرے بھائیوں سورۃ محمد آیت نمبر 32 اور 33 کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔ سورۃ محمد آیت نمبر 32 اور 33، ذرا اس آیت کا بھی ترجمہ سنیے گا۔ ان الذین کفروا وصدوا، یقیناً ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور ان کو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے آؤ یار نماز پڑھو، آؤ یار جمعہ پڑھو، تو وہ خود تو جمعہ نہیں پڑھتا اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتا ہے۔ وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کا حکم ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا مطلب جن لوگوں نے انکار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اور تیسری بات وشاقوا الرسول، جنہوں نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے پیغمبر کی مخالفت کی، پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے پیغمبر کی فرما برداری نہیں کی، پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے پیغمبر کی تابعداری نہیں کی، ادھر سے پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے، سوچتا جو بات دماغ سوچتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، جو بات دل میں آتی ہے، جو بات دل لاتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الهدى، اس یہاں تک کہ ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد، ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد، یعنی اللہ کا حکم اور پیغمبر کا حکم واضح ہو جانے کے بعد، ہاں جی اپنی خواہشات کو، رسول کے فرمان کو پس پشت ڈالا، خواہشات کو آگے رکھا، فرمایا لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا تو کچھ نہیں نقصان کریں گے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں کریں گے۔ اور جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا، انہوں نے اللہ پاک فرماتے ہیں لن یضر اللہ شیئا، انہوں نے اللہ کا کچھ نقصان نہیں کیا، ان کا اپنا نقصان، اور وہ کیا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس واسطے میرے بھائیوں رسول کی مخالفت کرنے سے ڈر جانا چاہیے، اور ہم اہل ایمان ہیں اور ہمیں حکم ہے، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے سامنے اللہ کا حکم آ جائے، نبی پاک کا حکم آ جائے تو ہم نے فوراً سر تسلیم خم کر دینا اور پیغمبر کی بات کو مان لینا۔
اور یہ مسئلہ جو آج میں نے کھول کر بیان کیا ہے، عمل کرو گے نا انشاءاللہ۔ پہلی بات ہے سفید بال رہنے دو، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ نے تبدیل کرنی ہے تو پھر نظام لگاؤ، لیکن بالکل سیاہ رنگ سے بچو۔ جو باتیں احادیثیں آیات پڑھی ہیں، آپ کو یہ مضمون سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔